قرآن کا بنیادی مقصد آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا جواب واقعی اس کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو بالکل بدل سکتا ہے۔ تو آج کے اس نشست میں آئیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم سوال، قرآن آخر ہے کیا چیز؟ مطلب جب کوئی اسے پہلی بار کھولتا ہے تو اسے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بہت ہی عام تصور یہ ہے کہ شاید یہ جدید سائنس کی کوئی کتاب ہے۔ اکثر لوگ اس میں کائنات کے راز ڈھونڈتے ہیں یا سائنسی دریافتوں کی پیشین گوئیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی اس کا مقصد یہی ہے؟ اچھا، چلیے مان لیتے ہیں کہ سائنس نہیں، تو پھر کیا؟ کیا یہ انسانی جسم کی انیٹمی کی کوئی ٹیکسٹ بک ہے؟ سورس مٹیریل میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس کا مقصد انیٹمی کی باریکیاں سمجھانا ہو سکتا ہے؟ یا پھر آگے بڑھیں تو فزیولوجی کا کوئی گائیڈ مینول جو یہ بتائے کہ ہمارا جسم کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بھی ایک سوچ ہے جو پائی جاتی ہے۔ اور اس لسٹ میں ایک اور چیز شامل کر لیتے ہیں، کیا یہ اینتھروپولوجی یعنی بشریات کا کوئی انسائکلوپیڈیا ہے جو پرانی تہذیبوں اور انسانی سماج کے بارے میں معلومات دے؟ تو سائنس، اناٹمی، اینتھروپولوجی، ان تمام امکانات پر جو جواب ملتا ہے نا، وہ بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچ دراصل قرآن کے اصل مقصد سے دور لے جاتی ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، اگر یہ سب نہیں تو پھر کیا ہے؟ جواب سورس کے مطابق صرف ایک لفظ میں ہے، اور وہ لفظ ہے ہدایت۔ اس کا بنیادی مقصد سائنس سکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کام پوری انسانیت کو روحانی اور اخلاقی راہ دکھانا ہے۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ دنیاوی چیزوں، سائنس، جیولوجی، فزکس کی کوئی ٹیکسٹ بک ہے، اور دوسری طرف اس کا اپنا دعویٰ بالکل الگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت یعنی گائیڈنس کی، رحمت یعنی مرسی کی، اور موعظہ یعنی نصیحت کی کتاب ہے۔ تو اب سب سے بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم سیدھا سورس سے ہی پوچھ لیں۔ سب سے مضبوط دلیل تو خود قرآن کے اندر سے ہی ملے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں خود کیا کہتی ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال فوراً ہی سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں مل جاتی ہے۔ اپنے تعارف میں ہی قرآن واضح کر دیتا ہے، ہدن للمتقین، یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ سوچیں، اس نے اپنا مقصد پہلی ہی چند سطروں میں صاف صاف بتا دیا۔ اور سنیے، یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ پیغام بار بار الگ الگ جگہ پر دہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ پھر سے وہی مرکزی خیال، ہدایت۔ ایک اور مثال دیکھیں سورۃ الکہف سے۔ یہاں اسے ایک سیدھی کتاب کہا گیا ہے جس کا کام کیا ہے؟ جو خبردار کرے، اور ساتھ ہی جو نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ تو یہاں نقطے کو اور کھولا گیا ہے، رہنمائی، خبردار کرنا اور خوشخبری دینا۔ تو ان سارے مثالوں اور ثبوتوں کو جب ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں نا، تو پوری تصویر بالکل صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کوئی مینول ہونے کا دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ خود کو ایک روحانی گائیڈ، ایک اسپریچول رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی کتاب جس کا مرکزی کام ہدایت دینا ہے۔ اور یہ بات، جیسا ہم نے دیکھا، اس کی اپنی آیات سے بار بار ثابت ہوتی ہے۔ اس کا پورا فوکس انسان کے اخلاقی اور روحانی سفر پر ہے۔ سورس مٹیریل میں اس تصور کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کامل ہدایت، یعنی کمپلیٹ گائیڈنس۔ مطلب یہ صرف ہدایت نہیں، بلکہ ایک مکمل، ایک جامع رہنمائی ہے جو انسانیت کے لیے اس لیے بھیجی گئی تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اس کی مدد کرے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں آخر میں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر قرآن کی منزل واقعی ہدایت ہے، تو پھر اس راستے پر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟